کہ عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کے لاہور کے سرزمین پہ کھڑے ہو کے اس صوبے میں، اس شہر میں، اس ملک میں رہنے والے ہر شخص کو ایک پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ آپ مایوس نہ ہوں۔ حالات ضرور مشکل ہے۔ پاکستان کی جو آج معاشی حالات ہیں، ہم نے اپنی تاریخ میں ایسا معاشی بحران نہیں دیکھا۔ جس تیزی سے مہنگائی، بے روزگاری اور غربت بڑھتی جا رہی ہے، عوام مشکل میں ہیں۔ جہاں ایک طرف معاشی بحران ہے تو وہاں ہمارے پورے معاشرے میں ایک بحران ہے، ہمارے سیاست میں ایک بحران ہے، ہمارا جمہوری بحران ہے۔ ہمارا جتنا آج پاکستان کے امن کو خطرہ ہے، جس طریقے سے ایک بار پھر وہ دہشت گرد اپنے سر اٹھا رہے ہیں، وہ ہمیں سب نظر آ رہا ہے۔ جو نفرت اور تقسیم کی سیاست کیے جا رہے ہیں، اس سے ہمارا ملک تقسیم ہوتا جا رہا ہے، ہمارا معاشرے تقسیم ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد کے ساتھ اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر دے گی انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کو اس معاشی بحران سے بھی نکالے گی۔ ہم اس ملک کو اس جمہوری بحران سے بھی نکالیں گے، اور وہ جو دہشت گرد ایک بار پھر اپنے سر اٹھا رہے ہیں، سن لو، میں وہ سر کاٹوں گا۔ میں اس الیکشن میں خود لاہور سے الیکشن لڑ رہا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ لاہور پاکستان کا دل ہے، مگر اس وقت پاکستان کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ ہم اگر آئے ہیں تو ہم آئے ہیں تاکہ ہم ایک بار پھر اس ملک کو اکٹھا کرے، ہمیں ایک بار پھر اس لاہور کو، اس پاکستان کو کھڑا کرے، اور تمام جو پاکستان کے مسائل ہیں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہم پہ طنز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا تعداد کم ہے، آپ کیا کرے ہو، کیوں لاہور آئے ہو الیکشن
لڑنے کے لیے ان کو ذرا سمجھائیں کہ یہ لاہور میرا ہے، ان کا نہیں ہے۔ یہ وہ لاہور ہے جس کے شہریوں نے اپنے آپ کو آگ لگاتے ہوئے قائد عوام کے سزائے موت کا احتجاج کیا۔ یہ وہی لاہور ہے جس نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی بے مثال تاریخی استقبال کیا، اور مسلم دنیا کی جب وہ پہلی خاتون وزیر اعظم بنی تو یہ لاہور شہر نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو وزیر اعظم بنائی تھی۔ یہ وہ بہادروں، غیرت مندوں اور وفادار لوگوں کا شہر ہے۔ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم وہ 72 کے قافلے میں ماننے والے ہیں۔ تعداد کم ہو نہ ہو، ہم حق اور سچ کے راستہ پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر کسی سازش کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کو اس صوبہ سے ہٹایا گیا، اس لاہور سے ہٹایا گیا تو نقصان ہمارا ہوا، مگر نقصان اس لاہور کا ہوا، اس پنجاب کا ہوا، اس پنجاب میں رہنے والے مزدوروں کا نقصان ہوا، اس پنجاب میں رہنے والے کسانوں کا نقصان ہوا، اس لاہور میں رہنے والے سفید پوش طبقہ کا نقصان ہوا، اس صوبہ کے نوجوان طبقہ کا نقصان ہوا، اس صوبہ کے اقلیتوں کا نقصان ہوا، اس صوبہ کے خواتین کا نقصان ہوا۔ ان پہ کبھی کوئی شوباز مسلط کیا جاتا ہے تو کبھی کوئی وسیم اکرم پلس مسلط کیا جاتا ہے۔ کیا لاہور کی قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہی چہروں کو اپنے بار بار منتخب کروانا ہے؟ میں آیا ہوں جدوجہد کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے، آپ کا دل جیتنے کے لیے، اور میں یہ جدوجہد جاری رکھوں گا جب تک ہم نہیں جیتتے۔ ہم پاکستان کو ان پرانے سیاستدانوں کے حوالے نہیں کر سکتے۔ یہ سب باری وزیر اعظم رہے ہیں، کوئی 1 دفعہ تو کوئی 3 دفعہ، اور وہ اپنے اس عہدے کو سنبھالتے ہوئے یہاں کے عوام کو بھول جاتے ہیں، اپنے وعدے بھول جاتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو وعدہ اگر کرتے ہیں تو وہ وعدہ پورا کر کے دکھاتے ہیں۔ میں نے اس الیکشن کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے یہ عوامی معاشی معاہدہ تیار کیا ہے، اور میں نے عوام کے مسائل سامنے رکھتے ہوئے کہ میرے عوام مہنگائی سے تنگ ہے، میرے عوام بے روزگاری اور غربت سے تنگ آ چکے ہیں، اور اگر ہم نے ان مسائل کا مقابلہ کرنا ہے تو کیا کیا کرنا پڑے گا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ایک زمانے میں
قائد عوام نے جب روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ کیا تو قائد عوام نے امیروں سے لے کے اشرافیہ سے لے کے عوام کو دیا، غریب کو دیا، مزدوروں کو حق دیا، کسانوں کو حق دیا. تو کیوں نہیں ہم ایک بار پھر قائد عوام کا نظریہ اپناتے ہوئے آپ کا پیسہ، آپ کا ٹیکس ان سے واپس لے جو خود امیر ہیں، جو خود اشرافیہ کا حصہ ہے، اور ان کو سالانہ اربوں روپے کا سبسڈیز دیا جا رہا ہے. اگر ہم وہ سبسڈیز کاٹتے ہیں تو پھر میں اپنے 10 نکاتی ایجنڈا کے مطابق عوام کو ریلیف دلوا سکوں گا. اگر میں وفاق کا 17 وزارتیں بند کرتا ہوں تو پھر میں سالانہ آپ کا 300 ارب روپیہ بچا کے آپ پہ خرچ کر سکوں گا. اگر میں جو سالانہ اشرافیہ کو سبسڈیز دیے جاتے ہیں وہ تقریباً 1500 ارب سالانہ اشرافیہ کو سبسڈیز دیے جاتے ہیں، تو کیوں نہیں ہم وہ سبسڈیز ان سے لے کے پاکستان کو نوجوانوں، پاکستان کے مزدوروں، پاکستان کے کسانوں، لاہور کے عوام پہ کیوں نہ خرچ کرے. میں نے منصوبہ بندی کیا ہے. اگر آپ مجھے یہ موقع دیتے ہو کہ میں آپ کا خدمت کر سکوں تو یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں ان تمام 10 نکاتی ایجنڈا پہ عمل درآمد کروں گا. آپ میرے یہ جو معاہدہ ہے یہ گھر گھر لے کے جائے. آپ پوچھے لاہور کے شہریوں سے کہ کیا آپ کے تنخواہ پہ گزارا ہوتا ہے یا نہیں، تو پھر کیوں نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بار پھر موقع دے. ہمارے بارے میں جو بھی کردار کشی کیا ہے کوئی اس پہ شک نہیں کر سکتے کہ پیپلز پارٹی غریبوں کا جماعت ہے اور غریبوں کا جماعت رہے گی. ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہمیں موقع دے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی آمدنی کو میں دگنی کر کے دکھاؤں گا. آپ پیپلز پارٹی کو موقع دے تو قائد عوام نے جو مکان کا وعدہ کیا تھا میں وہ وعدہ پورا کر کے دکھاؤں گا. میں پاکستان بھر میں 30 لاکھ گھر بنا کے دکھاؤں گا اور ان گھر کے جو مالکانہ حقوق ہے میں اس گھر میں رہنے والے خواتین کو دلواؤں گا. آپ کچی آبادیوں میں رہنے والے میرے بھائیوں میرے بہنوں کو بتائیں کہ مجھے ایک موقع دے، میں انشاءاللہ تعالی ان کا گھروں کو بھی ریگولرائز کروں گا، ان کو بھی مالکانہ حقوق دلواؤں گا. آپ ان لوگوں کے پاس جائیں جن کو ہر ماہ بجلی کا بل آتا ہے اور ہر ماہ اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. آپ ان کے پاس جائیں اور ان کو بتائیں
کہ بلاول بھٹو کا حکومت بنے گا تو جو غریب ہے، جو حقدار ہے، ان کو میں سولر کے تھرو 300 یونٹ تک مفت بجلی دلواؤں گا۔ آپ اس لاہور میں رہنے والے خواتین کے پاس جائے، میرا پیغام پہنچائے کہ میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہی، مگر میں آپ کا خدمت ویسے کرنا چاہتا ہوں جیسے ایک بیٹا اپنا والدہ کا خدمت کرتے ہے۔ اب ان کے پاس جائے، بتائے کہ میں نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کروں گا، مگر میں ان خواتین کو بلا سود قرضہ دلواؤں گا تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے، وہ اپنا گھر کا خیال رکھ سکے، وہ ہمارا معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ آپ میرے کسان بھائیوں کے پاس جائیں جن کو فصل کی قیمت نہیں مل رہا، ان کو بتائیں کہ یہ پی پی کا نظریہ ہی ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال۔ بتائیں ان کو کہ پہلے پی پی نے بے نظیر کارڈ دیا تھا، اس دفعہ ہم بے نظیر کسان کارڈ کے تھرو غریب ترین کسانوں کو مالی مدد پہنچائیں گے۔ میرے محنت کرے والے مزدوروں کے پاس، محنت کشوں کے پاس جائے کہ قائد عوام نے آپ کو حق دلوایا، شہید بی بی آپ کی آواز تھی، مایوس نہ ہو، بلاول بھٹو میدان میں ہیں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو آپ کا حق دلواؤں گا، آپ کو اپنا محنت کا صلہ دلواؤں گا۔ ہم انشاءاللہ تعالی ہر مزدور کو، چاہے وہ صنعتیں میں کام کرے، چاہے وہ زراعی مزدور ہو، چاہے وہ کسی کے گھر پہ کام کرے، چاہے وہ کسی دکان پہ کام کرے، جہاں وہ کام کرے، میں آپ کو مزدور کارڈ دلواؤں گا۔ اس مزدور کارڈ کے تھرو آپ کو آپ کا حق دلواؤں گا، آپ کو مالی مدد پہنچاؤں گا۔ آپ کا ذمہ داری ہوگا کہ آپ محنت کریں، مزدوری کریں، باقی جو مسئلے ہیں، بزرگوں کے صحت ہو، بچے کی تعلیم ہو، آپ کا اپنا پینشن ہو، وہ ذمہ داری میں اٹھاؤں گا، انشاءاللہ تعالی میں اٹھاؤں گا۔ اب جائیں، نوجوانوں کے پاس جائیں، ان کو آپ سمجھائیں کہ اپنا ووٹ ضائع نہ کرے۔ یہ ووٹ کی طاقت قائد عوام نے آپ کو دیا تھا، اس ووٹ کو استعمال کرے اور اپنا بہتر مستقبل کا بندوبست کرے۔ میں خود نوجوان ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ جو نوجوان جو تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، جن کے ہاتھ میں دو ڈگریاں موجود ہیں، وہ دھکے کھا رہے ہیں مگر روزگار نہیں ملتا۔ آپ مجھے 4 نہیں 1 موقع دیں اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کے امیدوں کے مطابق آپ کو یہ یوتھ کارڈ دلواؤں گا، تاکہ جب تک میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں روزگار کے تلاش میں ہیں، ان کو ہم فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے، ان کو ہم انٹرنشپس بھی دلوائیں گے، ان کو ہم ماڈرن سکلز بھی دلوائیں گے، مگر جب تک وہ روزگار کے تلاش میں ہیں، ہم ان کو یوتھ کارڈ کے تھرو مالی مدد بھی پہنچائیں گے۔ آخری ہمارا معاشی معاہدہ کا آخری نقطہ، میرا ایک خواب ہے کہ پاکستان کا کوئی شہری بھوکا نہ سوئے، کوئی بچہ بھوکا نہ سوئے۔ تو اس لیے انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے مجھے موقع دیا بھوک کا مقابلہ کرنے کے لیے، غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے، میں یونین کونسل کی سطح پر
भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू कर दूंगा और इंशाअल्लाह ताला जो कायदे अवाम का वादा था, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नामुकम्मल मिशन है, वो मैं और आप मिल के मुकम्मल करेंगे। साथियों, मैं अवाम के दरमियान हूँ। मैं दिसंबर से अपना मंशूर हाथ में लेके चारों सूबों के दौरे करता आ रहा हूँ। आखिरी 2 हफ्ते ही रहते हैं। आप अपनी मेहनत जारी रखे, आप अपनी मेहनत जारी रखे। मैदान में आप ही हो, कोई और नजर ही नहीं आता। मगर आप मेहनत करो। अगर दूसरे नहीं यकीन रखते तो आप जमहूरियत में यकीन रखो। अगर दूसरे अवाम पे एतमाद नहीं करते, आप अवाम पे एतमाद करो। इंशाअल्लाह ताला अवाम आपकी साथ देगी। इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी। आप जब हमें मौका देंगे तो इंशाअल्लाह ताला, मैं जुल्म की सियासत में यकीन नहीं रखता हूं, मैं इंतकाम की सियासत में यकीन नहीं रखता हूं। मैं खुद जानता हूं, मैंने ये सियासत अब 30 साल से मैं ये सियासत से गुजर रहा हूं। मैं जानता हूं कि खानदानों के लिए कितना मुश्किल होता है, वालदा के लिए, वालिद के लिए कितना मुश्किल होता है। मैं सियासी कारकुनों के एहतराम करता हूं, इज्जत करता हूं और इज्जत करता रहूंगा। जो वोट की इज्जत का सियासत का दावेदार है, वो इस वक्त अपनी नजरिया छोड़ के सियासत कर रहे हैं। तो मैं उनका सियासी कारकुन से आज बात करना चाहता हूं। मैं वो मुस्लिम लीग का कारकुन जो मुशर्रफ का आमरीत का मुकाबला करते करते इस शहर लाहौर से मुसीबतें सहे थे, मैं उनके कारकुन से बात करना चाह रहा हूं जो इनके खातिर इनके वोट के इज्जत के नारा पे की वजह से जुल्म बर्दाश्त किए। अगर आप आज इनकी सियासत से मुतासिर हुए हो तो आए, मैं आपका वोट का इज्जत करूंगा, मैं आपका ख्याल रखूंगा। आए मेरे साथ। ये अपना नजरिया छोड़ सकते हैं, हम अपना नजरिया नहीं छोड़ सकते। मैं पीटीआई के कारकुन से बात करना चाह रहा हूं। मैं पीटीआई के कारकुन से मुखातिब होना चाहता हूं कि हम समझते हैं, हम खान साहब को कह के थक गए थे कि सियासत करो, गालम गलोच सियासत नहीं होता। अपना सियासी मुखालफीन को, अपने सियासी मुखालफीन की बेटियों को, अपनी सियासी मुखालफीन के बहनों को जेल में डालना सियासत नहीं है। मगर मैं उनके कारकुन से आज बात करना चाह रहा हूं
اس لیے جس وحشت سے نون لیگ ان سے آج انتقام لے رہے ہیں، میں نون لیگ کے ظلم سے گزرا ہوں، اور جو ظلم میں نے دیکھا ہے، میرے خاندان نے دیکھا ہے، میرے کارکن نے، میرے جیالوں نے دیکھا ہے، میں نہیں چاہوں گا کہ کسی بھی سیاسی کارکن یہ اس ظلم سے گزرنا پڑے۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، آئے اس الیکشن میں اب تیر اور شیر کا مقابلہ ہے۔ آئے میرے ساتھ دے، میں اس انتقامی سیاست کو دفن کر دوں گا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو پہلے دن پہ کیا اعلان کی تھی کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کرو۔ یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنا تو پہلا کیا حکم تھا؟ سیاسی قیدیوں کو رہا کرو۔ ہم سیاسی کارکن سے نہیں ڈرتے، ہم سیاستدان سے نہیں ڈرتے۔ میں حکومت بنا کے انشاءاللہ تعالی ٹروتھ آن ریکنسیلیشن کماؤں گا۔ پاکستان کا وفاق کا جو تمام زخمیں ہیں ان کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑیں گے۔ ہمیں یہ جو نفرت کی سیاست ہے، جو گالم گلوچ کی سیاست ہے، جو غداری کا سرٹیفکیٹس بانٹنے والے کی سیاست ہے، جو فتویٰ دلوانے والے کی سیاست ہے، اس کو ختم کر کے انشاءاللہ تعالی میں اس ملک کو جوڑوں گا۔ ہم مل کے پھر تمام مسائل کے مقابلے کریں گے۔ سیاست میں سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، اس سیاسی اختلافات کو ذاتی دشمنی میں نہیں تبدیل کیا جاتا ہے۔ میں ہر کسی کا رائے کا احترام کرتا ہوں اور کنسنسس پہ یقین رکھتا ہوں۔ آپ میرا اسٹیج کو دیکھیں، یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں، یہاں پیٹ کے نمائندے ہیں۔ طاہر القادری صاحب ایسے مجھے پتا چلا کہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کی سیاست سے اب وہ دور رہے گا۔ ہم درخواست کریں گے کہ آپ جیسے طاہر القادری صاحب جیسے لوگوں کی ضرورت ہے پاکستان کی سیاست۔ چودھری سرور صاحب اسٹیج پہ موجود ہے، اس کی اپنی سیاسی سوچ ہوگا، مگر پاکستان کی خاطر ہم مل کے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب اس سٹیج پہ ہیں، 3 نسلوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نبھا رہا ہے۔ کبھی کبھار ہمارا سوچ میں اختلاف رائے ہو سکتے ہیں، مگر آپ نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پاکستان کو 2024 میں اسی پرانی سیاست کی وجہ سے نقصان کو پہنچائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 2024 میں ہم وہ 90 کی دہائی کی سیاست یا ضیاء اور مشرف کی آمریت کی سیاست کو آگے چلاتے رہے۔ ہمیں بے نظیر سیاست کرنی پڑے گی، ہمیں بھٹو شہید کی سیاست کرنے پڑیں گے، ہمیں اس ملک کو ایک بار پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے پڑیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی جماعت یہ صلاحیت رکھتی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ میں ایک نیا سوچ کی سیاست کرنا چاہتا ہوں، اس ملک کو ایک نیا سمت پہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ آئے لاہور کے عوام، آئے پنجاب کے عوام، آئے پاکستان کے عوام، اس نئی سوچ کے ساتھ دے۔
ہم مل کے انشاءاللہ تعالی پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنائیں گے، ایک ماڈرن ترین ملک بنائیں گے، جہاں پاکستان کی عام آدمی، پاکستان کا کسان، پاکستان کا مزدور کا عزت کیا جاتا ہے۔ ہم ایسے ملک بنائیں گے جس پہ ہم سب فخر کر سکتے ہیں۔ آپ جائے پنجاب کے، لاہور کے شہریوں، جائے بتائے لاہور کے عوام کو، بتائے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو آج بھی زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، کل بھی بھٹو زندہ تھا، لاہور کا بھٹو زندہ ہے۔ بھٹو دے نعرے، بھٹو دے نعرے، نعرے بھٹو۔ میں صرف لاہور کے جیالوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس خون جما دینے والی سردی میں بھی آپ کے جذبے جوان رہے۔ سلام ہے آپ سب کو، سلام ہے ان بیٹوں کو